اوكي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا قرآن کا سبق جو نیکسٹ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 51 سے ہم نے کرنا تھا وہ کنٹینیو نہیں کر رہے. دو چیزیں ٹیچر نے بتائی تھی ہمیں جو کرنا ہے آج. ایک تو آپ لوگوں نے ابھی تک سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 to 50 تک جو ہم نے سیکھا. کچھ مجھے میسیجز آئے تھے، آئی تھنک اگر تو انہوں نے جوائن کر لیا ٹائم پر تو وہ خود بتائیں گی، اگر انہوں نے نہیں کر سکے تو انشاءاللہ میں ان کا میسیج آپ تک کنوے کروں گی کہ ابھی تک صرف 50 آیتیں ہوئی ہیں قرآن کی، پہلی صورت کی آلموسٹ سورہ فاتحہ تو ہماری دعا اور سب کچھ ہے نا. تو اس سے اگر کسی کی زندگی میں چینج آ سکتا ہے، صرف ایسا چینج نہیں کہ جو ہم خود اچھے اور برے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ وہ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی اور اچھی چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہے کوئی، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ان کے یہ کچھ ویکس جیسے ہوئے ہیں، اور پورے ویک میں ایک تو کلاس ہوتی ہے جس میں سے کچھ دن ہمارے وہ حج کے دنوں کے لیے ہو گئے تھے، اور پھر محرم کا کچھ ہو گیا تھا، پھر ایک دعا پر کلاس کی تھی ہم نے. مطلب کہ وہ قرآن والی چیز کہیں نہ کہیں وہ ہم اتنی اسپیڈ نہیں پکڑ سکے، اور اتنا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم اتنا نہیں کر سکے. لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا کر جا رہے ہیں، میں تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ان سے بات کر کے اور ان کے وہ سن کر ہی حیران رہ گئی. اور کچھ لوگ اسٹل ابھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اسٹرگل بھی خیر بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے کہ نا کچھ لوگ کیمرہ اپنا دیکھیے گا، بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایون کہ وہ اپنی زندگی میں برکت فیل کر رہے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ان کے وقت میں برکت سب سے بڑی برکت ہے، لیکن وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری وقت میں برکت ہو گئی ہے، ہم زیادہ کام کر سک رہے ہیں، اور دل میں سکون آ گیا ہے بہت ساری چیزوں کے. انہیں نا جیسے انسان بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے تو چل رہے ہیں، تو اب اس کا سولوشن کدھر ہے. ان کو کسی نے بھی نہیں بتایا، خود بس اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھا ہے اور سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کس ڈائریکشن میں جانا ہے، اور میں صحیح تھی یا مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں پر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی، جیسے وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا رب اشرح لی صدری، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دیں. وہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نا جیسے آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ سی آ جاتی ہے انسان کو نا، کلیئرلی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو تو ایسے ہی دل پر بھی دھندلاہٹ آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتاتے ہیں یہ چیز کہ وہ جیسے، اور وہ کیسے دور ہوتی ہے، وہ استغفار سے دور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ نہیں تھے، تو ہمیں استغفار کے ساتھ اپنی زندگی بھی سیدھی کرنی ہے. تو اللہ کا تو وعدہ سچا ہے. اگر دوسرے ہم جیسی ہی دوسری لڑکیاں وہ چیز فیس کر رہی ہیں، انہوں نے مسائل فیس کیے، اور اب ان کو صرف مطلب ان کے جو الفاظ تھے، جو بات تھی، کیا کیا ہے ابھی زندگی میں چینج؟ صرف یہ کہ قرآن کھولا ہے، اور جو اللہ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو ایز از وہ اپنے اندر اتار رہی ہیں، اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کوشش نہیں کر رہی ہیں ایکچولی، وہ کر رہی ہیں. تو یہ ساری بات سن کر نا، مجھے بہت لمبی بات تھی اور مجھے بہت میرا دل کر رہا تھا وہ بات کرتی جائیں اور میں ان کو سنتی جاؤں. اتنا مجھے سیکھنے کو مل رہا تھا، اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا. میں اتنی ان کی باتیں، حالانکہ اس وقت میں اتنی کوئی بزی تھی، مجھے پیچھے سے آوازوں پہ آوازیں پڑ رہی تھی، لیکن پھر میں نے انہیں کہا کہ میرا دل نہیں کرا آپ کا فون بند کرنے کا، اور لیکن نہ ابھی میں تھوڑی بزی ہوں. تو اللہ کرے وہ خود جوائن کر لیں، لیکن نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے، ان کی فیملی کے باقی لوگوں کے لیے بھی. تو میں انشاءاللہ ان کا پورا میسیج آپ تک نا ایز کوشش کروں گی پہنچا سکوں. لیکن ان کی جو فیلنگز اور چیزیں تھیں نا، وہ تو خیر میں نہیں کر سکوں گی، لیکن ان کا میسیج ضرور آپ تک پہنچاؤں گی. تو مجھے نا ان کی بات سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتہ ہے اللہ کے نبی نے نا ایون کہ قرآن میں بھی حدیث، ہمیشہ قرآن ہمارے لیے سب سے پہلے، اس کے بعد حدیثوں میں سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور پھر اس کے بعد باقی حدیثیں. ہم نے اس سیکوینس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے. کبھی بھی کوئی ایسی حدیث جیسے آپ سینڈ کرتے ہو نا کبھی،
اس کے نیچے جو ریفرنس ہوتا ہے وہ نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے نہ بخاری مسلم جو ہماری جو مین نام بھی ہمیں پتہ ہے، ہر کسی کو آلموسٹ پتہ ہے، وہ ان میں سے کوئی نام بھی نہیں ہوتا. تو اس حدیث کو جو حدیث کہی جا رہی ہوتی ہے پڑھ کر اتنا کنفیوز یا پریشان نہیں ہونا ہوتا جب تک کہ ہمیں اوتھینٹک قرآن و حدیث سے نا کوئی بات نہیں پتہ چلے، ہے نا. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کو پانی سے تشبیہ دی ہے، مطلب پانی قرآن کی مثال دی ہے پانی سے، ہے نا. اور حدیث میں بھی قرآن کی مثال پانی سے آتی ہے. اور جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کیونکہ کرنا چاہ رہی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نا ڈفرینٹ ہمارے ٹیسٹ چل رہے ہیں، ہر کوئی یہ ٹیسٹ میں ہے. اللہ کی نظر میں ہر جو مومن مسلمان ہے نا وہ ٹیسٹ میں ہی چل رہا ہے. اللہ قرآن میں ہمیں سورہ ملک میں کیا بتاتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ یہاں پر اپنا انٹروڈکشن ہمیں کیسے کروا رہے ہیں، تبارک الذی، کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بلیسنگ والی ایک چیز یہ نہیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ساروں کو نا لائن پہ لگا کے ڈنڈے لگانے ہیں، یہ نہیں بتا رہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات. برکت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز نا ٹھہر جاتی ہے، جو رک جاتی ہے. جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی آلموسٹ بارہ کاف اس طرح اس سے نا وہی ورڈ ہے لیکن اس طرف نہیں ہم کھڑ جاتے، لیکن اونٹ کے ٹک کر بیٹھنے کی جگہ. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ جب ہماری زندگی میں آتی ہے نا تو اللہ کی جو بلیسنگز ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی جو انعام ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں رک جاتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بڑھتی ہیں. بڑھنا برکت کا دوسرا معنی ہے. سب سے پہلے وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من زوال نعمتک، نعمتوں کے زائل ہونے سے، کہ ایک دم سے نعمتیں ختم ہو جائے، ایک دم سے کوئی چیز چھین لی جائے اور ہم مطلب بے یار و مددگار ہو جائیں. اللہ نے کچھ نعمتیں دی تھیں اور انسان جب شکر نہیں ہم کرتے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتی ہیں نا شکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. تو ہم واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی مثال پانی سے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی مثال دی قرآن کے ساتھ، دونوں کو جوڑ کر بتایا. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں یا تو ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتا یا ہم نے ٹھیک سے سیکھا نہیں ہے. پتہ ہے ہمارا جو اسلام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن ہمیں دیا، جو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت حفاظت کی. اس کا ایک ایک زبر زیر پیش الف، وہ جو الف قرآن کا جس کے اوپر زبر زیر نہیں ہوتا، جس کو ہم نے پڑھنا بھی نہیں ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں وہ الف کیوں ہے. مطلب وہ بہت آگے کی جیسے ایک گرامر چیز ہوتی ہے، لیکن ایک بات ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ الف کیوں ہے. اس الف کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس کو بھی کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا. الف لام میم کی بات کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا معنی کچھ بھی تو نہیں پتا، تو اس کو بھی کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اب تک وہ ہمارے پاس ویسے ہی ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی نا ہمارے اوپر، ایک چیز ہمیں دی، وہ ہمیں پتہ ہے حدیث ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں جیسے کلاسیفیکیشنز کی گئی ہیں، وہ تقسیم کی گئی ہے، اوپر نیچے لیولز ہیں، سب سے صحیح، پھر اس کے بعد نمبر 2 پر، نمبر 3 پر، پھر بالکل 0 پر کچھ حدیثیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہم اس کو بھی حدیث ہیں کیونکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ ٹھیک والی ہے، یہ ٹھیک والی نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو پتہ ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری، ہم سب کو پتہ ہے. تو ہماری جو مسلمانوں کی سٹوری ہے نا، جو ہماری ایک کہانی شروع ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 200 سال بعد کہا جاتا ہے کہ وہ شروع ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کا بتایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا. مطلب ہمیں ایک ڈرایا، اللہ نے بتایا، ایک لائف سٹائل بتایا. اللہ تعالیٰ نے نماز کے فائدے بتائے ہیں، لیکن ہمیں نا نماز کا طریقہ نہیں بتایا قرآن میں. ہاں وضو کا طریقہ ملتا ہے، فرائض، نماز کا طریقہ نہیں بتایا. تو وہ تو اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ قرآن سے ہم نے صرف فائدہ اٹھانا ہے اور حدیث کو ہم نہیں سمجھتے یا ہم نہیں سیکھتے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم نماز کا ہی طریقہ نہیں سیکھ سکتے. تو پتہ ہے صحیح بخاری جو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے صحیح بخاری کی بھی حفاظت کی ہے. اس کو جیسے انہوں نے کمپائل کیا، اکٹھی کی حدیث اور ڈالا، ایک ایک حدیث جو انہوں نے اپنی بک میں ایڈ کی نا، ہر حدیث پر انہوں نے استخارہ کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہ وہ اوتھینٹک نہ ہو اور میں اس کو اپنی کتاب میں ڈال دوں. اور اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نا پھر ان کو کیسا فروٹ دیا کہ اللہ قیامت تک
اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ ام، پتہ ہے امام بخاری جو تھے، بخاری تو ان کی بک کا نام ہے نا، لیکن ان کا اصل میں نام محمد تھا۔ ان کی سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا بچہ تھا، ایک ایسی ماں کا بچہ تھا جو نابینا تھے، مطلب ان کو نظر نہیں آتا تھا، بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا دن رات کا، دن اور رات ان کے لیے برابر تھے۔ تو ان کی سٹوری کبھی آپ پڑھیں، انسان بالکل ہی نا ایسے ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی تو دعائیں قبول ہوئی تھی نا، بالکل جیسے ایک بچہ بچپن سے ایک نا اس کو نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی کوئی مسئلہ ہو گیا اب نظر نہیں آ رہا، تو ان کی ماں نے، کیونکہ ان کی ایک خواہش تھی، ان کا ایک ویژن تھا کہ میرا یہ بچہ، میں نے اپنے مطلب اللہ کے دین کے لیے اس کو میں نے سرو کرنا ہے، اور اس کو میں نے جیسے اپنے لیے صدقہ جاریہ اور چیز کرنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی جو والدہ تھیں وہ تہجد ٹائم اٹھ گئیں، اور نہ کیونکہ ہماری جو پہلی مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈلس بتائی ہیں نا، وہ ساری مائیں جن کے بچے بہت دنیا میں اللہ نے کامیابی دی، چھوٹی کوئی 35 میں فوت ہوئے، کوئی 36 میں فوت ہوئے، کوئی 37 میں، مطلب چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ تو ان کی جو مائیں ہوتی تھی نا، وہ تہجد کی بڑی پابند ہوتی تھی، مطلب ان کے لیے 5 نمازیں مسئلہ نہیں ہوتی تھیں، ان کے لیے ایک تہجد ایک چیز تھی کہ وہ ان کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کی جو والدہ تھیں امام بخاری کی، انہوں نے کہتے ہیں تہجد ٹائم اٹھی اور انہوں نے جائے نماز بچایا اور اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، مطلب آپ نے مجھے یہ بیٹا دیا اور اس طرح، تو آپ اس کی آنکھیں لوٹا دیں تو میں اس کو نا دین کے راستے پہ لگاؤں گی، اور مطلب آپ کے کام میں لگاؤں گی، اس طرح اور سارا نا۔ تو اب یقین کریں کہ جب وہ بچے امام بخاری صبح اٹھتے ہیں تو ان کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، راتوں رات سیکنڈز میں اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ نے ان کے مسائل ٹھیک کر دی۔ پھر وہ بھی اپنے وعدے کی پکی تھیں، وہ ہماری طرح نہیں تھیں کہ جب اللہ نے مسئلہ حل کر دیا تو ہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا ایک رویہ، انسانوں کا رویہ بتاتے ہیں کہ انسان پہلے مجھے اٹھتا بیٹھتا لیٹتا ہر حال میں پکارتا ہے، اور جب میں اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی بات کرتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو اولاد دے دیتا ہوں، صحت مند بچہ دے دیتا ہوں ان کے ہاتھ میں، تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ شرک کیسے؟ کوئی لوگ تو غیر اللہ کی طرف، جیسے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف کریں گے کہ یہاں پر منت مانی، وہاں پر سجدہ کیا، وہاں پر یہ کیا، یہ چیزیں چڑھائی تو ہو گیا کام، تو یہ سارا ٹوٹلی شرک ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ خود بتاتے ہیں، وہ اور بڑے پیار میں اللہ بتاتے ہیں کہ انسان ایسے گزرتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، کبھی مجھ سے دعا ہی نہیں کی تھی، تو ہم اپنے وعدوں کے سچے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے نا، اپنے وعدوں کے سچے تھے، جیسے ہی ان کا بیٹا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ 16 ایئرس کے تھے، ٹین ایجر، ایک ہم سمجھتے ہیں نا کہ 15-16 سال کا بچہ، تو وہ بچہ، اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنے دینا اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے صحابہ اس عمر میں وہ جنگوں میں اترے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میدان جنگ میں اترے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تلواریں اٹھائی ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اور آگے بڑھ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی لیے تو کیونکہ اس وقت یوتھ جو تھی نا، ہم مسلمان تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے، وہ صرف اپنے مسائل میں نہیں الجھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نا اتنی خیر دیکھی تھی، اور اللہ نے ان کو دین کے لیے یوز کیا، پھر دین کے لیے ان کے وقت اور ان کی زندگیاں صرف کی، جو ان کے زندگی کے مسائل تھے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے، ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہاں سے کیا چیز پوری ہوئی ہے اور کیا سارا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ تو 16 سال کی عمر میں جنہوں نے ایک ماں نے جو اپنے بچے کی بیماری دیکھی، پھر دعا سے اس کو شفا ہوئی، اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہوتے دیکھا، ان کو سفر پر نکال دیا، کیونکہ یہ مکہ مدینہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ عرب سے باہر تھے، مطلب مکہ مدینہ سے باہر تھے، تو سفر پہ بھیج دیا اکیلا۔ پہلے جیسا سفر تو نہیں تھا، نہیں پتا تھا میرا بیٹا کہاں پر رہے گا، کھانے پینے کو ملے گا نہیں ملے گا اور کیا ہوگا، تو انہوں نے قرآن اور حدیث ساری اپنی جو بھی اسٹڈی تھی، چیزیں تھیں، وہ مکمل کی، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام شروع کر دیا، اور وہ ایسا کرتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قبول کر لیا اپنے پاس، اور ایسا قبول کیا کہ اللہ نے صرف ان کے نام کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے ان کے کام کی بھی حفاظت کی جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا۔ اب سوچ رہے ہوں کہ بات قرآن کی چل رہی تھی اور یہ کس سٹوری پر ہم آ گئے، لیکن انشاءاللہ ان پر آپ کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پانی کی بات کی ہے، قرآن کو اللہ نے پانی بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ اب ہم نا سیدھا جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام تھیں، بہت خوبصورت تھیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے یوسف علیہ السلام مردوں میں خوبصورت تھے نا، تو سارہ علیہ السلام اس وقت کی خوبصورت ترین
عورت تھیں، خاتون تھیں، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ حسن دیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی نا، تو وہ لوگ جیسے سفر پر نکلے، اور راستے میں جیسے مصر تھا، مصر کا ایک فرعون تھا، تو وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا تو اس کو اپنے پاس بلا لیتا، اور اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا نا تو اس کو قتل کر دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہن کس اس نے کہا کہ اس وقت کیونکہ اسلام کے صرف 2 ہی لوگ تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، اور اسلام میں بھی تو انہوں نے جیسے توریہ کا ایک ورڈ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے ٹائم پر کرتے تھے، یعنی کہ جب آپ نے سیدھی بات کسی کو سچی بات نہیں بتانی تو آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، لیکن آپ سائڈ کی بات کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس میں غلط فہمی میں نہیں جانا، جھوٹ نہیں ہوتا اس میں، بالکل بھی جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، لیکن ہاں وہ کلیئر کٹ سچی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو سارہ علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے اندر اس بادشاہ کے پاس۔ اب سوچیں نا، ایک بالکل ہی خالی ہاتھ ایک لڑکی ہے، اور فرعون یعنی مصر کا بادشاہ، فرعون کا مطلب وہ فرعون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر تھا، یہ ڈیفرنٹ۔ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا ان کو فرعون کہتے ہیں، فرعون کا بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے نا، اس کا نام فرعون نہیں تھا، تو جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تو اس نے نا حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا نا، اپنے اللہ کو آواز دی اس بے بسی میں، تو ایک دم سے اس بادشاہ کا ہاتھ نا شل ہو کر وہ گر جاتا ہے، مطلب وہ ایک دم سے اس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ یہ کیا بنی ہے، اور نا ڈر جاتا ہے بالکل ایک دم سے نا۔ تو دوسری دفعہ وہ پھر سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ پھر اللہ کو بلاتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور وہ پھر گر جاتا ہے۔ تیسری دفعہ بھی یہی ہوتا ہے، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ سارہ علیہ السلام وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، چاہے وہ نبی کی عورت تھی، نبی کی بیوی تھی، کچھ بھی تھا، لیکن ابھی ابراہیم علیہ السلام پر شریعت مکمل نہیں ہوئی۔ وہ تو خود سارہ علیہ السلام عورت نہیں تھی، کیونکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کے اندر ایک جیسے فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈائریکٹ سیکنڈز میں سن لی، فوراً سے مسئلے سے نکال دیا، اور صرف مسئلے سے نہیں نکالا، اس فرعون نے کیا کیا، اس بادشاہ نے کیا کیا، کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی تھی، کوئی کہتا ہے کہ اس کی کنیز تھی، تو اس نے اپنی جو بھی تھی اپنے محل کی ایک عورت، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حاجر نام ہے لیکن ہم حاجرہ کہتے ہیں، تو ان کے لیے نا ان کو ہدیہ میں دے دی، مطلب ان کو گفٹ کر دی، تو کہ یہ ان کی خدمت کرے۔ ان کو سمجھ آ گئی، اس بادشاہ کو نا سمجھ آ گئی کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے مطلب بہت ام، اچھے تعلقات ہیں اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس مشکل سے نہیں نکالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خدمت کرنے والی ایک ہیلپر بھی دے دی، اور اس طرح نا پھر اس کے بعد لانگ اسٹوری شارٹ، ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام نکل جاتے ہیں سفر پر، یعنی وہ اپنی جس جگہ پر جانا ہوتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی بہت دیر تک، بہت دیر تک سارہ علیہ السلام اتنی دیر تک ان کی اولاد نہیں ہوتی کہ وہ نا خود ہی کہہ دیتی ہیں اپنے شوہر کو کہ آپ ان سے نکاح کر لو، ان کا نکاح خود ہی کروا دیتی ہیں حضرت حاجرہ کے ساتھ، اور پھر ان کے گھر اولاد ہو جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ سوچیں، ایک عورت ہے جو دن رات اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں، وہ نیک تھی، تو اللہ والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈز میں ان کو مسئلے سے نکالا اور سارا کچھ تھا، لیکن دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ وہ اللہ سے دن رات دعائیں کر رہی ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا ان کی تو اولاد نہیں ہو رہی، اور جیسے ہی اپنے شوہر کی دوسری شادی وہ کرواتی ہیں تو وہاں پر تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو انسان اب ہم خود سوچیں نا کہ کوئی بھی عورت ہوگی، کوئی بھی خاتون ہوگی، اس کے دل پر کیا آئے گی کہ نا میں تو اللہ تعالیٰ سے، کیا انہوں نے تسبیحات نہیں پڑھی ہوں گی، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کی ہوں گی، انہوں نے اپنے ٹائم کے اس ٹائم پر جو بھی نمازیں تھیں، عبادتیں تھیں، کیا انہوں نے وہ نہیں کیا ہوگا، کیا ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا، کیا انہوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کوئی کر لیا تھا کہ ان کی یہ دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اور ان کو اپنے مسئلے کا حل ہی نظر نہیں آ رہا، اور دوسری سائڈ پہ وہ دوسری خاتون کو دیکھ رہی ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے، جیسے انہوں نے بھی دعا کی ہوگی لیکن بغیر آزمائش کے ان کو وہ چیز دے دی گئی، مطلب ان کے ہاتھوں میں وہ چیز تھما دی گئی، اور ان کے دل میں کیا فیلنگز ہوں گی، ان کے دل میں جو بھی فیلنگز تھی نا انہوں نے ایز از کھول کر اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھی، مطلب وہ ایک بہادر خاتون تھی، ایک ایسی نہیں تھی کہ اپنے اندر ہی اس چیز کو
اتنا بڑا کر دیا کہ وہ جو ہمارے اندر ان کی بات نہیں کرتی لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم جب دوسروں کو ایسے دیکھیں تو انسان کے اندر حسد بھی آ سکتا ہے، انسان کے اندر جلن کڑن ہر چیز آ سکتی ہے، اور ہم دوسروں کے لیے پھر آزمائش بن جاتے ہیں. کیسے؟ حسد کے تھرو، نظر بد کے تھرو، ہے نا. تو ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہ لگائے، ہمیں دوسروں کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی کسی دوسرے کو اپنی نظر نہ لگا بیٹھیں اور دوسروں کے لیے مسائل کر دیں. تو ہم جب دوسروں کے لیے فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے نا. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ سارا مسئلہ ڈسکس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر، اللہ کے بھی پلانس تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو مکہ میں چھوڑ رہا ہو. مکہ کیا تھا اس وقت؟ کھلا میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایون کہ خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. اور طوفان نوح علیہ السلام کی جو طوفان آیا تھا اس کے بعد کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تھی، نشانی بھی ختم ہو گئی تھی کہ نا ایگزیکٹ کعبہ کہاں پر تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے خیر اپنی نشانی بھیجی اور اس کو بتایا کہ اس کے تھرو کہ یہاں پر کعبہ تھا، بادلوں کے تھرو کہا جاتا ہے اس طرح نا. تو حاجرہ علیہ السلام جب وہاں پر ان کو نا چھوڑا جاتا ہے نا ان کے بیٹے کے ساتھ، حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو، تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں. مطلب ایک ایسی عورت کے جس کے ہاتھ مطلب بچہ ہے بالکل، کچھ منتھس کا کہہ لیں، کچھ دنوں کا کہہ لیں، چھوٹا سا بچہ ہے نا. تو ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کا شوہر بھی ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور بالکل کھلے میدان میں اور ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ کر بس جا رہا ہے. اور تو وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کو. اس بات پر اس عورت کو تسلی ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہی صفا مروہ کی جو صحیح ہمیں پتہ ہے، تو 7 چکر لگاتی ہیں، اور اس طرح اور اتنے لمبے لمبے وہ 7 چکر لگاتی ہیں، اور ہر چکر پر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہیں. تو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. کیا تھا کہ وہ ایک چکر لگا کر ان کو جب صفا کی طرف کچھ بھی نہیں نظر آیا تو پھر وہ مروہ کی طرف دوسرا چکر گئی ہیں، تو ان کو وہاں پر بھی نظر نہیں آیا. تو اب کچھ منٹس میں واپس صفا کی طرف آئی ہیں، تو کچھ بھی تو نہیں ہونا تھا، ابھی تو وہ دیکھ کر گئی تھی. پھر وہ مروہ کی طرف گئی ہیں، تو ابھی تو وہ دیکھ کر گئی تھی، کیا ہونا تھا؟ کچھ منٹس میں کیا بدل جانا تھا؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ مسلسل کوشش میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پہلی دفعہ میں دے سکتے تھے زمزم، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا چلنا، ان کا اللہ کو پکارنا وہ چیز پسند آ رہی تھی. ہمیں نہیں پتا نا کیا چیز اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیا اللہ نے قبول کر لی. خیر وہ 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمزم دے دیتے ہیں. زمزم کا پانی ہے نا. اب کعبہ جو جس سے ہمیں اتنی محبت ہے نا، ہم سب کا جیسے ہوتا ہے کہ مطلب آنکھیں بند کر کے کھولیں اور سیکنڈز میں ہم سب کعبہ میں ہوں. اور ہر بندے کی خواہش چاہے ہم گناہ گار سے بھی گناہ گار ترین ہیں تو ہم سب کا ہوتا ہے کہ کعبہ ہر بندہ دوڑ کے پہنچے، مکہ مدینہ پہنچے، اور ہو سکے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ آخری سانس بھی کسی کو نصیب کریں. ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے جو مطلب کر سکے نا تو وہ مدینہ میں رہے اور یہیں پر اس کی وفات ہو. یہ چیز اللہ کے نبی نے، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے لیے سفارش کریں گے، اور اس طرح اللہ کے نبی کو مدینہ سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. خیر بات دوسری طرف نہ چل پڑے، لیکن یہ کہ کعبہ کی جو سٹوری تھی نا جو ہمارے لیے شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے، وہ بھی پانی سے شروع ہوتی ہے. اور زمزم جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کیا کرتی ہیں کہ وہ اتنا مطلب پریشر کے ساتھ اتنا زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے، وہ ان کو نا پتھر لگا کے روکتی ہیں اور نہ ان کو کہتی ہے زمزم اپنی زبان میں کہ رک جاؤ نا. تو پانی رک جاتا ہے، وہ پانی کو اسٹور کر لیتی ہیں. وہ ایک چشمہ، ایک جگہ پانی کی بن جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پانی پلاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچیں کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں بچہ ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کو ہسبینڈ کا ساتھ چاہیے تھا؟ ان کو گھر چاہیے تھا؟ ان کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے تھا؟ یا ان کو پانی تو چاہیے تھا، پانی تو ایک مین چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چھت نہیں دی، اللہ نے ہسبینڈ نہیں واپس بھیجا، اللہ نے کوئی اور رشتہ دار نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی نہیں دیا، مینس کہ ان کو کھانا بھی تو چاہیے تھا نا. تو یہ کچھ بھی نہیں دیا، اور بھی جو چیزیں آپ اس کو سوچ سکتے ہیں سارا کچھ بھی نہیں دیا. اللہ نے ایک پانی دیا. اور وہ عورت، انہوں نے اللہ سے کمپلینس نہیں لگائیں کہ وہ شروع کر دی کہ یا اللہ مجھے تو یہ چاہیے تھا اور آپ نے کیا ایک پانی دے دیا ہے، اتنی دعاؤں اور اتنی کچھ پڑھنے کے بعد، اتنا توکل کرنے کے بعد آپ نے ایک پانی دے دیا بس مجھے. انہوں نے اس پر شکر کیا. تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عروج کا سفر سٹارٹ کر دیا. جب ہم شکر اور سیٹسفیکشن اللہ کو دکھاتے ہیں نا کہ یا اللہ رضیت باللہ، میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ یا کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی والی جگہ پر آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ایک رائل فیملی تھی، جو بھی خیر وہ آتے ہیں اور نہ وہ ان سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم آپ کا پانی کر لیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ نا لین دین کرتے ہیں، وہ ان کو چیزیں دیتے ہیں، وہ ان کو پانی دیتے ہیں. اور اسی طرح مکہ آباد ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام زندگی میں مطلب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ انسان اتنے سال اولاد کی دعا کر رہا ہے، اور دوسری شادی سے اس کو اولاد ہوتی ہے. پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ جتنے دن اس کے ساتھ گزار لیے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اب اس کو
مکہ چھوڑ کر آؤ۔ پوری زندگی میں اسماعیل علیہ السلام کے بڑے ہونے، شادی ہونے تک صرف زندگی میں 4 دفعہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ملنے گئے تھے، صرف 4 دفعہ۔ کوئی کمپلینس نہیں، کوئی اللہ کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں نا اسی فلو میں وہ جاتے جا رہے ہیں، اسی پانی کے ساتھ وہ بہتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہمیں قرآن کی مثال پانی سے دیتے ہیں نا، کیونکہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں وہ پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں، جو بندہ دن رات اللہ سے دعائیں کر رہا ہے نا، اس کو اللہ نے کہیں نہ کہیں زمزم دیا ہوتا ہے۔ ام، ہم یا اس کو اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہوتے، یا ہمیں اس کی پہچان نہیں ابھی ہوئی ہوتی، یا ہم اتنے دل کے اللہ کے ساتھ اتنا ہم نے دل صاف نہیں کیا۔ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ دل صاف کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا دل صاف کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ ہم نا لین دین والی چیز چھوڑ دیں، بڑھ چڑھ کے اللہ کے ساتھ کریں۔ مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے یہ نیک کام شروع کر دیا، آپ میرے لیے یہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ چیز ایک بری چیز نہیں ہے، لیکن دوسری سائڈ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے بس کرتی جاؤں گی، اور پھر اللہ دکھائیں گے کہ اللہ نے اپنی بندی کے لیے کیا کیا۔ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، دو ڈیفرنٹ سوچ ہے، دو ڈیفرنٹ اینگلز ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اور یہ دونوں، ان دونوں کے ریزلٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جن کا اللہ کے ساتھ وہ لین دین چل رہا ہوتا ہے نا، وہ لین دین تک ہی رہتے ہیں ساری زندگی۔ جو کھلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتے ہیں نا، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو سب سے بڑی چیز جو دیتے ہیں نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ان کے دل کو اطمینان دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اللہ پر یقین نصیب ہوتا ہے ان کو یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پر توکل، صبر، چیزیں یہ ان کو فری میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فری میں اس سینس میں کہ مجھے ٹیچر نے وہ لاسٹ کلاس کا کویسچن بھی پوچھا تھا، کیونکہ وہ اس میں نہیں تھی، کہ کویسچن تھا کسی کا کہ صبر نہیں آتا، مطلب کبھی صبر آ جاتا ہے اور کبھی انسان بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اس طرح نا۔ تو اس سوال کا جواب نا انہی ساری باتوں میں ڈھونڈے۔ اب جو پانی والی بات تھی نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پانی دیا اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ آپ مطلب سوچیں، ایک عورت اور ایک بچے سے اللہ نے آج کعبہ سوچیں، آج کا کعبہ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا کعبہ سوچیں، اور کعبہ کی برکت سے اللہ نے مدینہ بھی آباد کیا۔ تو ایک عورت کی سنسیئرٹی، ایک عورت کے شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اب ہم جیسے لوگ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس کا مطلب ہر کوئی وہاں پر کھنچا چلا جا رہا ہے، کھنچا چلا جا رہا ہے۔ ایک صحرا بیابان تھی وہ جگہ، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے کیسی برکت وہاں پر، یہ ہوتی ہے برکت، اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو امام بخاری کی بات بتائی ہے نا، برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں کیا ہوتا۔ اتنے جو کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں، کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بعد میں سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ وہ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، مطلب اپنے رب کے لیے ان کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ چیز ہمیں کیسے ملے گی؟ پتہ ہے ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا جو زمزم اور پانی اللہ نے ہمیں دیا نا، وہ قرآن دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی مثال دی تھی پانی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن کی بات آپ کو بتا رہی تھی، میری بات ہوئی جن کے ساتھ، تو ان سے بات کرتے وقت مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ جو بارش کا پانی ہے وہ تو ہر زمین پر، پورے شہر میں بارش ہو رہی ہے، برابر کی بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ، زمین پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسی زمین ہے۔ جو پتھریلی زمین ہوگی پانی وہاں سے سلپ ہو کر گزر جائے گا، جو ریگستان ٹائپ ہوگی مٹی مٹی، وہاں پر پانی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، پانی رکے گا تھوڑی دیر بعد ڈرائی ہو جائے گا، کام ختم۔ لیکن جو اچھی زمین ہوگی، جو اچھی مٹی والی زمین ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق اگائیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی جو بھی نا۔ تو یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بارش تو برابر تھی، وہ تو اللہ نے سب کے لیے برابر اتاری، یہ زمین پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کی زمین کیسی ہے؟ قرآن سب کے لیے برابر ہے، اللہ نے فری میں دے دیا ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، سارا کچھ۔ ہمارے دل کیسے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کو اتنا نہیں لے رہے، اتنا فائدہ نہیں ہمیں مل رہا جتنا باقی لوگوں کو مل رہا ہے، جتنا دوسرے مطلب سابقون الاولون بن گئے ہیں؟ اور مجھے ان کی باتیں سن کر رشک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کافی سارے لوگوں کو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہم نے قرآن مکمل کر لیا، ہم نے قرآن پہ قرآن پڑھ لیے، ہم نے صورتیں یاد، ہم نے پورا قرآن حفظ کر لیا، یہ نہیں اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہوتا۔ اللہ کے ہاں جو دیکھا جاتا ہے نا، وہ ہمارا دل دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس دل کے ساتھ اللہ کی طرف آیا اور کیا وہ کر رہا ہے۔ اپنی چھوٹی بڑی چیزوں کو ہم خود ہی اتنے آنیسٹ ہو جائیں، خود ہی ہم چیزوں کو نکالنا اور ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ پتہ ہے جب ہم پر نا مشکلات ہوتی ہیں نا،
تو ہم نا نیکیوں کی طرف زیادہ دوڑ لگاتے ہیں کہ ہم یہ بھی پڑھ لیں، ہم وہ بھی کر لیں، جو کہ بری چیز نہیں ہے، اگین بہت اچھی چیز ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اسلام میں جو لائف سٹائل ہمیں بتایا گیا نا، ہم صرف فرض نمازوں تک رہتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، اپنا فرض حجاب پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نقاب پر کیونکہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ فرض ہے نہیں فرض، لیکن حجاب اور اپنی سلیوز کور رکھنا اور اپنے مطلب اچھے طریقے سے اپنی باڈی کو کور رکھنا، اور جس میں آپ کی شیپ نہیں ہو، جو نظر آئے، جو سی تھرو نہ ہو، مطلب آر پار نہیں جس کے نظر آ رہی ہو کچھ بھی، اور اس طرح تو ان چیزوں کا خیال رکھ لیں ہم، ہے نا؟ تو یا جو میک اپ ہے وہ صرف ہسبینڈ کے لیے الاؤ ہے، اگر ہم صرف حجاب کر رہے ہیں تو یہ الاؤ اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ہم فل ریڈی ہو کر، تو مطلب ہم خود سمجھتے ہیں، ہمیں خود پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ والی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار دی ہوئی ہے کافی دیر سے، ہم لینے والے بنے ہیں، صرف فرض چیزیں پوری کر لیں، فرض زکوٰۃ ہے وہ دے لیں، فرض حج ہے اگر زندگی میں تو وہ کر لیں، بس اس کے بعد گناہوں سے بچیں، زندگیوں میں نفل نماز نہ بھی ہو، زندگیوں میں سنتیں ہم نہیں بھی پڑھ رہے، بس فرض نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو گناہ کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے نا، تو یہاں پر ہمارے فرضوں کو ایسے پر لگتے ہیں نا، وہ اللہ کے ہاں فوراً قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے، مطلب پاکیزہ بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ اللہ کے ہاں اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایون کہ جو ہم اپنے مشکل ٹائم پر ایک اور بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، بڑے مزے کی بڑی اچھی بات تھی، لیکن اس کا میں آپ کو نا اینڈ رزلٹ بتا دیتی ہوں۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، کچھ بھی مشکل ایک دم سے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے، مطلب استغفر اللہ کتنا اپنی زندگی میں ہم سب اپنی اپنی سٹوریز میں اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں، جو ہم سب سے برا تصور کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کچھ سوچ سکتے ہیں، سوچیں اور سوچیں وہ ہو گیا، اور سوچیں پہلے 2 سیکنڈز میں ہمارا کیا ریئیکشن ہونے والا ہے، کیا ہم منہ سے پہلی بات کیا نکالنے والے ہیں، وہ جو بات ہے نا وہ اللہ کی طرف اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہم یہ کہہ دینا جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں بھی اللہ کی ہوں، سب اللہ کا ہے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات من ربہم، اللہ کی صلوات کیا ہوتا ہے، درود السلام ہم بولتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو جمعہ کے دن سب نے آیت لگائی ہوتی ہے کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، وہاں پر بھی صلوات کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اللہ خود درود بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں آپ درود بھیجیں، اور پتہ ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں عام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ درود بھیجتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جو مصیبت پہنچنے پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے عقیدے اس پر ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ کسی بھی انسان نے نہیں کیا، یہ کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ میری طرف سے بھی نہیں تھا، یہ میرے اللہ کی طرف سے تھا، یہ میرے اللہ نے کیا۔ تو اللہ کی جب رحمتیں، اللہ کا درود جب آپ پر اترے گا، اللہ کی برکتیں اتریں گی، تو پھر آسانیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں یہی تو ہمیں دکھاتے ہیں۔ تو جو اس وقت کا پہلا کلمہ ہوتا ہے نا، یا اگر ہمیں یہ بات نہ بھی یاد رہے، کوئی بھی پازیٹیو بات اپنی اپنی زبانوں میں، اردو میں، پنجابی میں، ہم کچھ بھی بولتے ہیں، یہ چیز نا مطلب میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ہے، چھوٹی باتوں میں، بڑی باتوں میں بھی۔ ام، جیسے کسی ٹائم پر انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے نا، تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس وقت جب ہم کہہ دیتے ہیں نا اللہ مالک اللہ کرے گا، آپ یقین کریں اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ ہم انسان تو محنت کر کے بڑی کوششیں کر کے مہینوں میں سالوں میں کوئی کام کریں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اس وقت میں، کیونکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن انسان کہتا ہے کہ اللہ مالک میرا اللہ کرے گا، الحی القیوم وہ سنبھالے گا، اب یقین کرے اللہ سنبھال کے اللہ دکھاتا ہے کہ پھر میں کیسے سنبھالتا ہوں اپنے بندوں کو، ان کے معاملات کو کیسے میں تھامتا ہوں۔ ہم یہ چیز کر کے تو دیکھیں، اللہ ہمیں خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، جو پازیٹیو بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ اللہ کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اور جو بری بات ہوتی ہے، جو کوئی بھی گندی بات ہوتی ہے، جو غیبت ہوتی ہے، اس طرح کی جتنی بھی اس کیٹیگری کی جتنی بھی باتیں، ہم خود بری باتوں کی لسٹ بنا سکتے ہیں، اس سے ہماری جو فرض نمازیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ ہم دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہے ہوتے ہیں، ہم مسئلوں سے نہیں نکل رہے ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ اور ایڈ کرنا ہے، ہمیں زیادہ صدقے خیرات کرنے ہیں، ہمیں زیادہ لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز تھی کہ ہم نے نماز، فرض روزوں کے بعد اپنا ہمارے اوپر جو بھی فرض چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد ہم نے گناہ چھوڑنے تھے۔ جو بندہ صرف یہ کر لے، چھوڑنے والے کام ایک ایک کر کے، وہ جو جن کے ساتھ میری بات ہوئی نا، ماشاء اللہ تبارک اللہ،
ویسے میں نے ان سے کہا بھی تھا آپ گروپ میں میسیج لگانا، لیکن شاید وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں گی۔ لیکن یہ انہوں نے مجھے جو چیز بتائی نا کہ انہوں نے کہتی ہیں آپ نا ہر کلاس میں بات کرتی ہیں اخلاق پہ، تو ویسے مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا میں نے اس پہ بات کرنی ہے، کسی نہ کسی آیت میں کچھ نہ کچھ ایسی ہو جاتی ہے بات کہ وہ نا میرے مطلب اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ کہتی ہیں اب میں اس چیز پہ اتنا فوکسڈ ہوتی ہوں، اتنی میں اپنی ماما کے ساتھ اور میں اپنی باقی فیملی کے ساتھ کیسی ہوں، میں بہت اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کرتی ہوں، اور انسان جیسے اس چیز کی رحمت اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسائل حل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کوئی بت ہوتے ہیں ہماری دلوں کے اندر، کسی کو نہیں پتا ہوتا، ہم نے کسی انسان کو بت بنا لیے ہوتے ہیں، کسی ایموشنز کو بت بنا لیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ہے نا، تو وہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ جیسے اتنے بڑے بڑے بت، مطلب پوری ایک قوم ایک سائڈ پر ہے اور کہاں پر وہ پنگا لے رہے ہیں کہ ان بتوں کو ہی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ہمارے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت ایک مشکل ٹاسک، ایک مشکل چیز تھی، پتہ تھی کہ شامت آئے گی کہ سارے لوگ آ کے پکڑنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کیا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم بھی ایگزیکٹ ابراہیم علیہ السلام والی نا سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے وہ بت مارا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ہم سے وہ پھینکا ہی نہیں جا رہا ہوتا، لیکن جب ہم اس کو یقین کریں اتار کے پھینک دیتے ہیں نا، انسان اندر سے بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے مسائل بڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی باتیں سچی ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ تو ہم بھی اپنے زمزم کو قبول کر لیں، جیسے حاضرہ علیہ السلام نے قبول کیا تھا نا پانی کو، ایسے ہی ہم بھی اپنے زمزم قرآن کو قبول کر لیں، ہم اس کو لینا شروع کر دیں، اپنے اندر اتارنا شروع کر دیں، ہم جیسے بھی ہے ہم قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ قرآن کی پراپر یہ جو ہماری کلاس ہے نا، یہ پتہ کیا چیز ہے، یہ نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، لیکن پورے ہفتے بعد ایک دن آ کر اگر ہم یہ ریمائنڈرز ایک دوسرے کو دیتی ہیں نا، تو ہمیں ہمت ملتی ہے، چلو ہم نے یہ کرنا ہے، ایک اچھی ایک ریمائنڈر، بس یہ ریمائنڈر ہے۔ میں جو بات کر رہی ہوں نا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو جیسے تجوید کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر رمضان تک خود کو ٹاسک دیں، تراویوں کا جو ہوتا ہے نا انسان تھک رہا ہوتا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے، اور یہ وہ ساری چیز ختم ہو جائے گی جب ہم قرآن کو سمجھ کر سنیں گے تراوی میں، وہ ایسا ہٹ کرے گا نا کہ وہ صبح فجر تک آپ کے مائنڈ میں چلتا رہے گا، کیونکہ بعض کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس مسائل میں یا جن ذہنی سوچوں میں ہم ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نماز میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یا ویسے ہی ہم قرآن سنتے ہیں، اللہ ہمیں میسج دے دیتے ہیں کہ میری بندی اس طرف جانا ہے یا یہ سوچنا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا میسج اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن وہی ہے، ایک ہی بات ہے، جیسے یہ مجھے ایک سے زیادہ لوگوں نے جیسے کہا کہ جو چیز ہوتی ہے تو ہمیں اسی چیز کا جواب مل جاتا ہے، مطلب یہ ایک کلاس ابھی ہفتے کی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور چند آیتیں بس پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر ہمیں ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر ہمیں نہیں ہو رہا تو ہم نے اپنے دل کی طرف دیکھنا ہے، کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، یہ چیز ہمیں بہت دور پھینک دیتی ہے، جب ہم کسی کو رلا دیتے ہیں نا، جب ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، تو جو جیسے جن جادو نظر بد یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی جان چھوٹ سکتی ہیں ان ساری چیزوں سے، لیکن کسی کو رلایا ہے نا ہم نے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ والی چیز بہت مشکل ہے، جب تک ہم ام، دوسرے سے معافی نہ مانگ لیں، ہم جو بھی ہے، کیونکہ میری ایک ٹیچر تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، وہ یہی نا اسی پر بات ہو رہی تھی، معاف کرنے پر یا یہ لڑائی جھگڑوں میں، انہوں نے ایک نا وہ بہت سافٹ بہت اچھی ٹیچر تھی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ مطلب ہم نے نا ان سے ڈسکشن ٹائم پر بھی، کیونکہ تفسیر تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہوتی تھی، لیکن وہ جب نا ڈسکس کرتی تھی نا تو ہم ان سے بہت سیکھتے تھے، تو انہوں نے نا کسی نے کوئی کویسچن کیا ایسی ڈسکشن میں، انہوں نے کسی نے نا کوئی ایسی بات کہی کہ جیسے بدلے پر یا کوئی بھی فیملی ہے، چاہے وہ شادی کے پہلے والی یا بعد والی فیملی ہے، تو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کچھ بھی اس طرح، تو ہم اسلام تو ہمیں بدلے کا کہتا ہے کہ برابری میں تو ہم جواب دے سکتے ہیں، تو انہوں نے نا بڑے پیار سے بڑی نرمی سے انہوں نے کہا کہ نا دیکھیں جب ہم نا بدلا تو لے سکتے ہیں، اسلام میں ہے ٹھیک ہے، اور اتنی ہی بات کا ہم اتنی بات سے جواب بھی دے سکتے ہیں، مطلب اگر کسی نے آپ کو 5 الفاظ میں کوئی بات کی ہے نا، 5 میں ہی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بدلے پہ آتے ہیں نا، جب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے منہ توڑ جواب دینا ہے، تو ہم بھڑکے کر جاتے ہیں، ہم وہ 5 سے 10 10 سے 15 پر اتر آتے ہیں، اور پھر وہ چیز آگے سے بھی ہوتی ہے، پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، پلس وہاں پر شیطان آ جاتا ہے، وہاں پر اسلام کی بات نہیں ہوتی، یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بدلہ ہے، اس وقت شیطان ہمیں یہ اسلام کا وسوسہ دیتا ہے
اور انسان اپنی جب زبان کھولتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ مطلب بڑی لمبی والی زبان کھل جاتی ہے. پھر اس کے جو اثرات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا، جیسے نماز اذکار ہم کرتے ہیں نا، تو اذکار سے انسان کو سکون ملتا ہے اور ہم پازیٹیوٹی اور ایک انرجی فیل کرتے ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی جب ہم برے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں نا تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. وہ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں، وہ اللہ کی طرف اوپر جا رہے ہیں. آپ سوچیں نا، ہر چیز اللہ کی طرف تو اوپر جا رہی ہے، تو اگر ہم اچھی باتیں نکالیں گے تو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ہمارے لیے ایک رزق رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ نا آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. تو وہ چیز ایک لوک ہوئی ہوئی ہے، وہ رزق کچھ بھی ہو سکتا ہے نا انسان کے لیے، تو اللہ نے وہ رکھا ہوا تھا. تو اب آسمانوں میں وہ پڑا ہوا ہے، کیسے وہ زمین میں اللہ تعالیٰ اتارے اور ہماری طرف وہ ہمارا رزق پہنچ جائے. جب ہم زمین سے یہ چابیاں بھیجیں گے، یہ پازیٹیو باتیں، اچھی باتیں، اچھا اخلاق اللہ کی طرف بھیجیں گے، تو وہ جتنا بھی ہمارا رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لاک کر دیں گے اور وہ ہم تک پہنچ جائے گا. تو میری طرف سے ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی تھا. باقی ریمشا، اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کویشچن بھی کر سکتے ہو. پلس آپ لوگوں نے ابھی تک جو کلاس میں موجود ہو، ابھی تک قرآن سے کیا فائدہ لیا یا کیا سیکھا؟ زندگی میں کوئی کچھ چینجنگ آئی یا نہیں آئی، یا ابھی ہم اسٹرگلنگ فیز پہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ تعلق میں کس حد تک پہنچے ہیں؟ اوکے، جو بھی بات کرنا چاہے آپ بات کر سکتے ہو بغیر میسج کیے. جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کوئی بھی اپنا ایکسپیرینس ابھی تک قرآن سے کوئی ایک بات ہم نے سیکھی ہو جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کیا یا اس کو ایڈ کیا یا کوئی چیز نکالی اور اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوا ہو، تو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو جو لوگ جوائن نہیں کر سکے ان تک پہنچے گا، اور وہ آپ کے لیے کہاں تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. انسان اپنی زندگی ٹھیک کرتا ہے، اس کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ پک کرتے ہیں. پھر وہی انسان جب آگے، جیسے لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی نیکسٹ لوگ انسان کی زندگی میں ایڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس سے سیکھتا چلا جاتا ہے، اس سے ایک اچھی عادت کو، اس سے ایک اچھی بات کو، تو وہ ہمارے لیے کہاں سے کہاں تک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ جب چانس دیں تو ہمیں لینا چاہیے. آپ میں سے کوئی بھی ابھی تک کسی نے کچھ بھی اگر سیکھا ہے نا تو آپ شیئر کر سکتے ہو، کرنا چاہیے بلکہ. رمشا آپ بھی. میں میں کروں؟ السلام جی جی، وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میرے میں نا سب سے پازیٹیو چیز یہی ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں نے اس گروپ میں جا کے بتانا ہے کہ میں نے قرآن پاک کی 10 منٹ تلاوت کی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب میری اتنی اچھی، چاہے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن صبح میں اٹھ کے تلاوت ضرور کرتی ہوں. میرے میں سب سے پازیٹیو یہ آیا ہے. نماز تو تھی لیکن تلاوت میں یہ ہوتا تھا میں موبائل سے پڑھ لیتی ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے یہ کہ میں نے قرآن پاک کھولنا ہی کھولنا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو جب سے آپ نے اپنی زندگی میں تلاوت ایڈ کی ہے، آپ کو کوئی پازیٹیوٹی، کوئی فائدہ محسوس ہوا قرآن کا؟ فائدے تو مجھے بہت زیادہ ہوئے ہیں کہ مطلب پرسکون دن رہتا ہے. صبح صبح اٹھ کے دوبارہ نیند نہیں آتی ہے، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ فٹافٹ ناشتہ کرواؤ، بچوں کو بھیجو اور سو جاؤ. لیکن اب میرے میں وہ چیز نہیں ہے. مجھے ہوتا ہے اچھا چلیں یہ جاتا ہے پھر پڑھ لوں گی. میرے میں مطلب یہ پازیٹیو چیز آئی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی شام کو پڑھ لوں گی، چلے موبائل سے پڑھ لوں گی، رات کو پڑھ لوں گی. لیکن اب میرے میں یہ چیز ہے کہ میں پراپر 10 منٹ، کم سے کم 10 منٹ ضرور تلاوت کرتی ہوں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی موٹیویشن ہو گئی ہے، اور جزاک اللہ خیرا کثیرا. پتہ ہے قرآن میں بھی کہا گیا ہے، جو آپ نے بتایا نا فجر کے ٹائم پر قرآن، اللہ خود قرآن میں قرآن پڑھنے کا ایک ٹائم بتاتے ہیں ہمیں کہ فجر کے وقت کا قرآن اللہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. وہ ایک بہت برکت کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کے ہمیں میکسیمم اللہ تعالیٰ فائدے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 زیادہ خیر و برکت سے نوازیں. اور ایک جس دن میں نا صبح کے وقت تیسرا کلمہ پڑھ لوں، مطلب میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ میں نے جتنی دفعہ کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، میں تیسرا کلمہ پڑھ کے اپنی صبح کا آغاز کرتی ہوں. میرا دن اتنا اچھا گزرتا ہے، اتنا اچھا گزرتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دن گزرا کہاں ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا، آپ کا نا تو ایک ہوم ورک ہے، آپ نے اس کے بارے میں حدیث دیکھنی ہے.
کہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا. مطلب اتنے فائدے مل رہے تو ضرور ہمارے اسلام میں اس کی کوئی بات ہوگی نا. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے, اور اگر نہیں ملے تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے بتائیے گا, میں انشاءاللہ گروپ میں ضرور شیئر کروں گی. یہ نا میرے لیے بہت موٹیویشن ہو گئی ہے, کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی میں صبح کے ٹائم پہ وہ ریمائنڈر سینڈ کرتی ہوں, کبھی شام میں, اور کبھی مجھے جب یاد آ جائے. تو یہ میرے لیے موٹیویشن ہوگی کہ اب میں نے فجر کے ٹائم ہی انشاءاللہ سینڈ کرنا ہے, بس میں مجھے یاد رہے انشاءاللہ. تو جزاک اور اللہ خیر. ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں, میرے پاس نا ایک اور گروپ ہے, اس میں سے میسج آتا ہے کہ صبح کے اذکار کا, وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہوتے, مطلب بندہ بیٹھا ہوا بھی پڑھ لیتا ہے. میں آپ کو سینڈ کروں گی, اگر آپ کو لگا کہ یہ گروپ میں سینڈ کرنا چاہیے, مطلب جیسے بھی رات کے اذکار آ گئے عشاء کے بعد کے, وہ اس میں سورہ ملک ہے, ساری دعائیں وغیرہ ہیں, اور ہارڈلی بہت ٹائم بھی لگے نا تو 15 منٹس, بہت زیادہ کوئی بہت سلو پڑھ رہا ہو 15 منٹس لگتے ہیں, اور وہ بہت ایزی سا ہے. اور صبح دوپہر اور شام کے اذکار آتے ہیں اس میں. تو اگر آپ, میں آپ کو سینڈ کروں گی, اگر آپ کو لگے تو آپ اس گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. اگر لگے کیوں, جزاک اللہ خیرا کثیرا, یہ تو آپ نے بہت زبردست بات بتائی ہے, یہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے. آپ پلیز ضرور مجھے سینڈ کیجیے گا, تو انشاءاللہ باذن اللہ. رمشا آپ بھی نوٹ کر لینا, بلکہ مجھے یاد بھی کروانا, صبح اور شام کے اذکار ہم اس کا ریمائنڈر ضرور ایڈ کریں گے. کوئی ایک بھی عمل کر لے گا نا, تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہو جائے گا. صحیح صبح شام کے اذکار کی جو برکات انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے نا, وہ کبھی کبھی انسان کو سمجھانی بھی نہیں آتی, کہ ہم کوئی بندہ نہیں پڑھا تو اس کو کیسے سمجھائے کہ خدا کا نام ہے صبح شام کے اذکار پڑھو. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا, انشاءاللہ بسم اللہ ہم یہ ضرور کرتے ہیں. اچھا, صبح شام کے اذکار کے اوپر میں ایک چیز بتاتی ہوں. 2 سال پہلے نا مجھے آپ سے میری بات ہوئی تھی ایک دفعہ, کہ میں نا بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے نا, مطلب مجھے لگ رہا ہے میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. آپ کی مجھے کال بھی آئی تھی کہ کیا ہوا نا. میں نے اس دوران نا, آپ کی کال آنے سے پہلے صرف 2 دن نہ صرف صبح شام کے اذکار پڑھے. دوسرے دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر سے نا کوئی مجھے نہ ہٹ کرے کہ اٹھو کام کرو. مطلب اس 2 دن پہلے جو میری حالت تھی نا, مجھے کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا, مجھے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی, مطلب میں بہت سست تھی. لیکن صرف صبح شام کے میں نے اذکار اسٹارٹ کیے, مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی اندر سے نا, ہم جب جم کر کے آتے ہیں نا, تو جم کر کے ہمیں نا بڑی زیادہ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے کہ اٹھو کام کرو. اکثر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جم کر کے آئے تو ہم تھکے ہوں گے, لیکن نہیں, جم کرنے سے ہمیں بہت زیادہ نا انرجی ملتی ہے. تو یہی اگر ہم اس کو صبح شام کے اذکار کے ساتھ کریں نا, تو یہ ہمارے لیے بہت ایک بینیفٹ ہے ہمارے لیے. آرام سے ہم گھر میں بیٹھ کے ان کو پڑھ سکتے ہیں, اور ہمیں ایسی طاقت ملے گی نا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جناب سمیع ادھر سے اتنا ہی تھا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ وہ بات ہے کہ یقین کرنے والے کو تو یقین آ جائے گا, لیکن جب تک ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے نا, تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ تو جو ٹیچر رمشا ہے نا, یہ مطلب نارمل والا قرآن کا کورس نہیں کر رہی, یہ بہت ڈیٹیل والا بہت زبردست قرآن سیکھ رہی ہیں, تجوید بھی اور ترجمہ تفسیر بھی, اور سارا کچھ نا, مطلب ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آن لائن گھر بیٹھ کے صبح سے دوپہر تک آئی تھنک کلاسز ہوتی ہیں, تو وہ ایک بہت نیکسٹ لیول چیز ہے. تو ایسا والا جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا, کہ دن رات قرآن کا, کبھی قرآن کی یہ فکر ہو رہی ہے کچھ کرنا ہے. ایون کہ ایک بہت اچھی رائٹر ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھا, کسی کی اولاد نہیں تھی, کہ مطلب مسئلوں میں نا وہ پھنسے ہوئے ہیں, اسٹک ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ ان مسئلوں سے نہیں نکل رہے. تو کہتی ہیں وہ تہجد بھی پڑھ رہی ہیں, اذکار نماز سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن جس کو میں نے یہ مشورہ دیا ہے نا, تو 1 سال کے اندر, جن کی کافی سالوں سے پتہ نہیں 10 11 12 یا 17 سالوں سے اولاد نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر ان کی وہ دعا قبول کر لی, اور ان کی اولاد ہو گئی. اور اسی طرح کے جتنے لوگوں کو میں نے یہ بات بتائی ہے, اور وہ بات کیا تھی, اور یہ سارے وہ لوگ جو نماز اذکار اور کہیں نہ کہیں اپنی مطلب 100% دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نا قرآن سیکھیں, قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. تو انہوں نے, کہتی ہیں پہلا سال ہی تھا قرآن میں, انہوں نے ایڈمیشن لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانی کر دی, اور ان کی دعائیں قبول کر لی. تو یہ باتیں نا سچی ہیں, اور اس کو جب تک ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے. اور کوئی ایڈ کرنا چاہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کروں. جی ضرور. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مطلب میں نے موسٹلی عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو, سب کو یہ چیز دیکھا ہے کہ وہ نہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے.
زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، ہم زمین پہ بیٹھ کے کیوں نہیں پی سکتے ہیں؟ تو میں نے اپنے گھر یہ چیز آزمائی کہ میں کچھ دن کھڑے ہو کے پانی پی رہی تھی جلدی جلدی میں، تو میرے بچے بھی سارے کھڑے ہو کے، ماشاء اللہ سے میرے 3 بچے ہیں، ایک 7 سال کا ہے، ایک 2.5 سال کی ہے، اور ایک 1.5 سال کا بچہ ہے. تو میں نے ان کے سامنے نا 2 دن کھڑے ہو کے پانی پیا، تو وہ بھی کھڑے ہو کے پانی پینا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد میں نے جب یہ نوٹس کیا کہ ان کی تو عادت بن گئی ہے، پھر اب جب میں پانی پینے، کیونکہ میں نے کولر تھوڑا سا اوپر رکھ دیا ہوا، تو اس لیے جلدی جلدی میں نا کھڑے ہو کے پی دیتی تھی. تو پھر اب میں جب زمین پہ بیٹھ کے پیتی ہوں، میں اپنے بچوں کو جہاں پر بھی موجود ہوں، میں نے پانی پکڑاتی ہوں تو وہ فوراً سے بیٹھ کے پینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم سب اپنی عادت بنائیں گے، ہم بیٹھ کے پانی پیئیں، تو یہ سب کے لیے بہت بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ نا اس طرح کسی کے بھی مائنڈ میں کوئی بھی اس طرح بات ہو، ریمائنڈر ہو نا، جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے، جیسے آپ نے بتایا صبح 10 منٹ میں ضرور تلاوت کرتی ہوں، تو وہ تلاوت کے دوران ہی انسان کو نا کوئی اللہ کا میسیج ریسیو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تسلی، کوئی بات نا اللہ کی ضرور بندے کو ہٹ کرتی ہے. تو وہ نا ہمیں اسی وقت شیئر کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. جو پانی والی بات آپ نے بتائی ہے نا، اس میں پتہ کیا بات ہے، جو 7 سال کی عمر تک نا بچے وہ نہیں کرتے کہ جو پیرنٹس کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ان کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. تو جزاک اللہ خیر کثیرا، بہت زبردست بات بتائی آپ نے. پانی کے حوالے سے میں انشاءاللہ حدیث بھی سینڈ کروں گی. اور ان کے علاوہ کوئی بھی اپنی کوئی بات، قرآن کا ایکسپیرینس کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہو؟ اوکے. السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی، بات کریں. میں نے جو قرآن پاک سے آپ نے جتنا بھی ہمیں تفسیر میں پڑھایا ہے، میں نے ایک بات جو میری زندگی میں جس نے بدلاؤ لایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تفسیر میں کہا تھا کہ اگر ہم ہمیں جو جس نعمت کی ہم دعا کر رہے ہیں، اگر ہمارے سامنے کسی دوسرے کو مل رہی ہے تو ہمارے دل میں یہ ضرور خیال آئے گا کہ یا اللہ، میں نے بھی تو اسی چیز کی اتنی دعا کی تھی، لیکن یہ مجھے کیوں نہیں ملی ہے. میں ایسے نا دوسروں کو بہت دیکھتی تھی اور اندر ہی اندر گھٹنا ایسے کہ یا اللہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا ہے. تو جس دن آپ نے مجھے اس تفسیر میں بتایا تھا نا کہ ہم سب کو کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے نا کہ پتہ نہیں اس بندے کو وہ چیز کس طرح ملی ہے، وہ کس فیز میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی اس چیز کے قابل نہیں ہیں. تو میں نا پہلے بہت کمپیریزن کرتی تھی کہ یا اللہ اس کو مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے میری اس بات سے تو جان چھوٹ گئی ہے کہ میں اب نہیں دیکھتی کسی دوسرے کی طرف، میں صرف اب اپنا آپ دیکھتی ہوں کہ نہیں جو بھی ہے، اگر مجھے نہیں ملا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی اس چیز کے قابل نہیں ہوں، تو میں اب کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتی ہے. یہ قرآن میں تفسیر سے میرے میں آیا بدلاؤ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اور یہ پتہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ یہی چیز تو حسد، بغض اور بے سکونی کو جنم دیتی ہے. یہ انسان کو، یہ شیطان کے لیے بھی پھر ایک چانس ہوتا ہے نا کہ وہ بندے کو اسی میں الجھائی رکھے دن رات. یہ وہ نا انسان کا دلی سکون ختم ہو جاتا ہے. اس کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی نہیں نظر جاتی، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں بڑھا کے چھوڑیں گے. تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. یہ بہت زبردست بات بتائی آپ نے کہ اس پر ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی دوسروں کو دیکھیں اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اور ایسے ہی. جناب صاحب، میں اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گی. میں نے ایک کلاس میں سیکھا تھا کہ جب ہم کسی کی نعمت دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اس سے ہمارے دل میں حسد بھی نہیں ہوگا اور نہ اس بندے کو ہماری طرف سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں. اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اپنے فضل سے ہمیں کوئی ایسی چیز عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اچھا بھی یہ دعا سینڈ کر دینا گروپ میں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا، حسد اگلے بندے کو نظر سے بچانے کے لیے نا اللہ کے نبی نے ہمیں برکت کی دعا بتائی. اللہ ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اور بہت زبردست دعا آپ نے سکھائی کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتی ہوں. کیونکہ آپ نے اس کو بھی جو دیا نا تو مجھے بھی دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی نعمت میں بہت برکت کریں اور مجھے اس سے بہتر نصیب کریں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے، مجھے لگتا ہے سب سے بڑا فائدہ جو قرآن چیزوں، ان سب چیزوں کا ہوتا ہے نا، انسان یہ جو اپنے اندر کی جنگ ہے نا، وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تسکین، سکون دے دیتے ہیں. اس کو مطلب دوسروں کی طرف نظر نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے اگر کسی کی جاتی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت
شروع سے ہی بہت جلدی اللہ تعالیٰ واپس لوٹا لیتے ہیں اپنی طرف. تو بہت شکریہ آپ سب کا، اور انشاءاللہ یہ والی دعائیں ہم ضرور گروپ میں شیئر کر دیں گے. اور اگر مزید کسی نے کچھ شیئر کرنا ہوا نا تو آپ لوگ گروپ میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ ابھی یہ ہمارا آلموسٹ ٹائم اینڈ ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.